बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर क्यों दिया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उन पर कैसे कैसे जुल्म उठाए गए और फिर सारी ज़िंदगी परेशान करने के बाद ज़ालिम यजीद ने अपनी हुकूमत में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को अपनी चाल में फंसाकर ऐसा जहर दिलवाया कि उनकी आंतें कट कट कर बाहर आने लगी। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जिस दिन जहर दिया गया वो इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा दर्दनाक दिन था, जिसकी दास्तान सुनकर पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी अपने आंसू रोक नहीं सकेंगे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हर बार उनकी हिफाजत फरमाई। लेकिन जब तकदीर का फैसला आन पहुंचा तो अल्लाह ने चाहा कि मेरा जन्नत का ये फूल मेरे पास आ जाए, तो तब ये जहर असर कर गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तो जहर देने वाले का नाम तक नहीं बताया था, लेकिन तारीख लिखने वालों ने जो लिखा है वो आपके सामने पेश करते हैं। प्यारे दोस्तों, यजीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को बहला फुसला कर इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ऐसा जहर दिया जाए कि वो फिर कभी उठ ना सके। जालिम यजीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी से कहा कि अगर तुम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दोगी तो मैं खुद तुमसे शादी कर लूँगा और इस तरह तुम महल की रानी बन जाओगी। यजीद बहुत अरसे से साजिश में था कि वो किसी तरह से हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा सके, क्योंकि यजीद जानता था कि जब हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रास्ते से हट जाएंगे तो वो पूरी सल्तनत पर अकेला राज कर सकेगा। यजीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को जहर देने को कहा तो वो लालच में आकर राज़ी हो गई और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कई बार जहर दिया, लेकिन हर बार जहर का हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के हुक्म से कोई असर ना होता था। आखिर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी ने हीरे को अच्छी तरह से पीसकर उसे पानी में मिलाकर उस घड़े में डाल दिया, जिससे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 17 सफ़र की रात हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अचानक उनको प्यास लगती है तो वो अपनी बहन हज़रत ज़ैनब को आवाज़ देते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह ताला की इबादत कर रही होती हैं। बड़े भाई की आवाज़ सुनी तो जल्दी से अपने भाई के पास पहुंचती हैं। तब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब, मैंने बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, भाईजान क्या ख्वाब देखा है आपने? तब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद हज़रत अली और मेरी वालिदा बीबी फ़ातिमा मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की कि ए नाना जान, आपके जाने के बाद मदीना में मेरे भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत सताया गया और लोग मेरे माँ बाप को बुरा भला भी कहते रहे। तो इस पर नाना जान बोले कि ए मेरे प्यारे बच्चे, परेशान ना हो, तुम बहुत जल्द ही मुझसे मिलने वाले हो। ये बात जैसे ही बीबी ज़ैनब ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गई कि अब मेरे बड़े भाई हज़रत इमाम कुछ होने वाला है। बीबी ज़ैनब के वालिद हज़रत अली और वालिदा बीबी फ़ातिमा ने बहुत पहले ही इनका साथ छोड़ दिया था और अब मासूम बीबी ज़ैनब के दोनों भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही सहारा थे। बीबी ज़ैनब की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे। तब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहन, मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। बीबी ज़ैनब गड़े से पानी देने लगती हैं। उस बहन को क्या पता था कि जिस बात से वो डर रही हैं वही आज होने जा रहा है। बहन ने घड़े से पानी निकालकर भाई को पिला दिया। ये वो पानी था जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी ने जहर मिलाकर रखा था। जहर वाला पानी पीने के कुछ देर बाद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतें अंदर ही अंदर कटने लगी और आपको खून की उल्टियाँ शुरू हो गई और आंतें कट कट कर बाहर आने लगी। ये देखकर बीबी ज़ैनब बहुत डर गई और रोने लगी। तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि जहर के असर से हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतें 100 टुकड़े हो गई और आपको 3 दिनों तक
خون کی الٹیاں آتی رہی۔ زہر کے اثر سے چہرے کا رنگ ہرا پڑ گیا، اور ان 3 دنوں میں حضرت امام حسن علیہ السلام ان تکلیفوں سے گزر رہے تھے جو اگر کسی پہاڑ پر ڈال دیے جاتی تو وہ بھی برداشت نہ کر سکتا۔ دیکھ لیں کہ حضور کا یہ پیارا نواسا زہر کے اثر سے کیسے تڑپ رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینہ میں نیک لوگوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ بی بی زینب اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھتی جاتی اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی کہ اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دے۔ ناظرین محترم، آج مدینہ کے کچھ گھر میں زہر سے تڑپتا انسان کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ ہستی تھی جسے ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھا کر بازار کی سیر کروایا کرتے تھے اور فرماتے اے لوگو، یہ دونوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام میرے بچے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جس نے انہیں تکلیف دی گویا مجھے تکلیف تھی، لیکن آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو زہر دے کر اس طرح تڑپایا گیا کہ ان کا چہرہ مبارک ہرا پڑ گیا اور آنتیں کٹ کٹ کر باہر آتی رہیں اور خون کی الٹیاں شروع تھی۔ بس تقدیر کا فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتوں، جاؤ میرے جنت کے پھول حضرت امام حسن علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ کہ میرے جنت کے اس پھول کو ظالموں نے بہت تڑپایا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ باہر کا کوئی بندہ تو یہ سب نہیں کر سکتا تھا، وہ گھر کا ہی ایک بندہ تھا جو کہ ان کی بیوی تھی۔ لیکن امام حسن علیہ السلام نے اپنی زبان سے کسی کو کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور فرمانے لگے کہ بھائی جان، آپ ایک بار مجھے صرف اس کا نام بتا دو جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر تو میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ زہر دینے والا اگر وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر بے گناہ کے قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی شخص ہے تو اللہ تعالیٰ خوب بدلہ لینے والا ہے۔ پھر 3 دن بعد وہ دن بھی آیا کہ جب امام حسن علیہ السلام کو اپنی وفات بہت قریب نظر آنے لگی تو اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور میری نانی حضرت عائشہ پوچھ کر آؤ کہ آپ کا نواسا حضرت حسن علیہ السلام اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہو؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام جلدی سے حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور فرمانے لگے کہ اے نانی جان، میرے بڑے بھائی حضرت حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہو؟ حضرت عائشہ بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر رو رہی تھی۔ حضرت حسین علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی فرمانے لگی کہ ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت حسین علیہ السلام نے آ کر یہ بات اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو سنائی تو وہ فرمانے لگے کہ اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ نانی نے میری علاج میں یہ اجازت نہ دی ہو، اس لیے جب میری وفات ہو جائے تو پھر سے ایک بار اجازت مانگنے چلے جانا، اگر اس وقت اجازت دے دے تو وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میں میری قبر بنانا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ نانا کے قدموں میں قبر بنتے وقت اگر کچھ لوگ مخالف کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، اور ایسی حالت میں مجھے میری امی فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے کلمہ پڑھا اور جان اپنے اللہ کے حوالے کر دی۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، بازاروں اور شہروں سے لوگ سمٹ کر مدینے آنے لگے اور ایسی بھیڑ جمع ہوئی کہ ایک راوی لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں اتنی لوگ تھے کہ اس وقت اگر ایک سوئی بھی پھینکی جاتی تو وہ بھی شاید لوگوں کے اتنی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے زمین پر نہ گر پاتی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور پھر جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے جا کر رکھ دیا گیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسن علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے لے کر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیے، لیکن جیسے مروان کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے گا اور سب ہی تلواریں لے کر لڑنے آ گئے۔ جب ہمارے خاندان کے فرد حضرت عثمان کو اس جگہ دفن نہیں ہونے دیا تو اب ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھی یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو جو میرے بھائی کو اپنے نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روکنے والے؟ یاد رکھنا کہ تم میں سے جو میرے راستے میں آئے گا میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا۔ ایسا عالم تھا کہ مروان کے لوگوں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جنگ چھڑ جاتی اور سارا مدینہ پھر صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا، لیکن اس وقت حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ تم کیسے ظالم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے نواسے کو بھی نانا کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیتے۔ لیکن اس بات کا مروان کے لوگوں پر کچھ اثر نہ پڑا اور وہ تلواریں لے کر جنگ پر اڑے رہے۔ جب ابو ہریرہ نے ایسی حالت دیکھی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے پیارے بچے، کیا تمہیں اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی وصیت یاد نہیں ہے کہ جو انہوں نے وفات کے وقت کی تھی کہ اگر نانا حضور کے بغل میں مجھے دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ مجھے امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور فرمانے لگے چلو جنت البقیع میں میری امی فاطمہ کے بغل میں ہی قبر کھودتے ہیں، آج اسی جگہ میرے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ سارے لوگ جلدی سے جنت البقیع پہنچ گئے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے ہی حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی وفات کوئی ایسی وفات نہیں تھی بلکہ اس کا اثر عالم اسلام پر ایسا پڑا کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 ماہ تک سوگ منایا، مزار بند ہو گئے اور لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا غم ایسا تھا کہ لوگ اپنا غم بھول گئے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔